کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے جن کو دوسرا صوم وصال کہا جاتا ہے. وصال کہتے ہیں ملے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کیے. روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا تو بغیر افطاری کے اگلا روزہ رکھنا شروع کر دیا. دوسرا روزہ مکمل ہوا، افطاری کا وقت ہوا تو افطاری کے بغیر اگلے دن کا روزہ شروع کر دیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کچھ سنتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بہت سارے صحابہ کرام کمزور ہو گئے. ظاہر ہے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا؟ عرض کرتے ہیں حضور وہ آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں بغیر کھائے پیے. فرمایا ان کو بلاؤ، نے کہو کہ اپنا روزہ افطار کر لو. ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میرا تو رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اب قرآن کی ایک آیت کہتی انما انا بشر مثلکم، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایکم مثلی، کہ تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہو سکتا. وہ عاجزی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انکساری ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظاہری طور پہ تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کمال عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے. تو عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون ہے میری مثل. دوسرے نمبر پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لست کاحد منکم، میرے صحابہ یاد رکھو کہ میں تم میں سے کسی کی بھی مثل نہیں ہوں. لست کاحد منکم، کہ تم میں سے میں کسی کی طرح نہیں ہوں. تمہاری حیت اور ہے، میری حیت اور ہے، میری ذات اور ہے، تمہاری ذات اور ہے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری ذات کو سوائے میرے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. میری ذات کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی لست مثلکم، کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ میں تمہاری مثل یا مانند نہیں ہوں. تو جب صحابہ میرے مصطفیٰ کی مثل اور مانند نہیں ہو سکتے، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد مرتبہ اور مقام والے، یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، اوتاد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ درجات کسبی ہیں کہ جتنی آدمی محنت کرے گا، کتنی ریاضت کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا. ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن کوئی ماں کا لال صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے ظاہری آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی نگاہوں سے دیدار کیا ہو، اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. تو جب کوئی آدمی صحابہ کے مثل نہیں ہو سکتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل تو بہت دور ہے. ہم صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے اور صحابہ نبی کی مثل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا انی لست مثلکم، اور دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا انی لست کہیاتکم، کہ میں تمہاری شکل و صورت میں بھی نہیں ہوں، کہ میری شکل و صورت اور ہے، تمہاری شکل و صورت اور ہے. ظاہری شکل و صورت بھی میرے مصطفیٰ کی صحابہ سے جدا تھی. تو جب
ظاہری شکل و صورت میں صحابہ مصطفیٰ کے مثل نہیں ہو سکتے، تو آج 14ویں صدی کا کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہتے کہ میں نبی کی طرح ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا؟